حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے ایک مرتبہ خواب دیکھا۔ خواب میں دیکھا کہ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ڈریم میں تشریف لے کر آئے، ان کے سپن میں۔ اور سپن میں آپ دیکھتے کیا ہیں خواب میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں اور وہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، کاش ہم سب کے بھی خواب میں نبی آتے ہیں۔ وہ نماز پڑھا رہے تھے اور حضرت علی نماز پڑھ رہے تھے۔ جب نماز پڑھ لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے دیوار سے تکیہ لگا کر بیٹھ گئے۔ اتنے میں ایک عورت آئی کھجوروں کا ٹوکرا لے کر، کھجوروں کا طبق لے کر، اور حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفتاً دے دیا۔ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے ایک کھجور نکالی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا اور تمام کھجوریں تمام نمازیوں کو بانٹ دیا۔ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم جب خواب سے بیدار ہوئے تو ان کی زبان پر وہ ذائقہ موجود تھا جو کھجور کا ہوتا ہے، اور وہ فجر کی نماز کے لیے مسجد میں تشریف لے کر گئے۔ مسجد میں جب تشریف لے کر گئے تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے ہیں اور آپ پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ جب نماز مکمل ہو گئی تو بالکل اسی طرح جس طرح حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد تکیہ لگایا دیوار سے، آپ نے بھی دیوار سے تکیہ لگایا اور اسی انداز میں بیٹھ گئے۔ ایک عورت سچ مچ آئی کھجوروں کا طبق لے کر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو دے دیا۔ پھر وہ کھجوروں کا طبق لے کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایک کھجور حضرت علی کو دیے اور تمام کھجور تمام نمازیوں کو بانٹ دیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ ایک کھجور اور دے دیتے تو کیا ہو جاتا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اگر نبی نے ایک کھجور سے زیادہ تم کو دیا ہوتا تو میں ایک کھجور زیادہ دیتا۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شش و پنج میں ہیں کہ آخر ان کو کیسے پتا؟ تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایمان کے نور سے مومن کو سب پتہ چل جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب ذرا سوچو، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے خواب کی بات معلوم تھی، اسی لیے تو حضرت عمر فاروق ہیں۔ اب ذرا سوچیں کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ان کے خواب کی بات پتہ ہے تو حضور تاجدار مدینہ سرور کائنات فخر موجودات دو جہاں کے مالک و مختار ہے، اگر کوئی انہیں کہے کہ انہیں پیٹھ پیچھے کا علم نہیں ہے تو کس قدر جاہل اور بے خبر ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا ہے کتابوں میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیٹھ پیچھے کا خبر نہیں، پیٹھ پیچھے کی خبر نہیں۔ اب ذرا سوچیں، وہ پڑھے لکھے ہیں، مفت کے مفتی ہیں، یا پھر مدرسے میں گھاس چھل رہے تھے؟ اللہ نہ جانے کہ نبی کے بارے میں ایسا لکھتے ہوئے ہاتھ کیوں نہیں کانپتے ان لوگوں کے۔ فی الحال تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو جہاں کے مالک و مختار ہیں۔ اچھا، یہ سوال بھی ایسے کر دیں گے علماء اہل سنت سے کہ یہ بھی پریشانی کا سبب بن جاتا ہے۔ جیسے کہ ایک آدمی مسجد گیا اور مسجد جانے کے بعد جب وہ نکلا تو ایک عالم کے پاس گیا، کہنے لگا حضور ایسی بات ہے کہ میں مسجد سے نکلا تو مسجد کا ایک کنکر میرے بدن سے مطلب کپڑے سے لپٹ کر کیسے چلا ہے، اب کیا کروں؟ تو عالم صاحب نے کہا کہیں ڈال دے اس کو۔ کہنے لگا کہ وہ رونے لگ جائے گا تب؟ تو اب عالم صاحب نے کہا اچھا، جب رونے لگ جائے گا اس کا گلا جب تک نہ سوکھے تب تک مسجد میں مت لے جانا، کیونکہ گلا جب روئے گا تو آنسو نکلیں گے تو گلا سوکھ جانے دے، ایک دم آنکھیں خشک ہو جانے دے۔ کہنے لگا حضور اس میں آنکھیں کہاں ہیں، اس میں گلا کہاں ہے کہ سوکھے گا؟ عالم صاحب نے کہا جب آنکھیں نہیں ہیں گلا ہے تو روئے گا ہی کیوں پاگل؟ تو جیسا سوال ویسا جواب۔ فی الحال یہ علمی جواب تھا کہ اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، اے نبی اب ہم نے آپ کو
इन्ना अरसलना का शाहिद गवाह बनाकर, मुबश्शिर बनाकर, खुशखबरी देने वाला बनाकर, नज़ीर डर सुनाने वाला बनाकर भेजा है। अल्लाह के रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर जगह हाजिर व नाजिर हो सकते हैं, बल्कि आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला ने फरमाया कि वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है, जान है तो जहान है। अगर हुजूर न हो तो आसमान की क्या मजाल की रहे, ज़मीन की क्या मजाल की रहे, पेड़ की क्या मजाल की रहे। अबे जब हुजूर ही नहीं होंगे तो इनका रहना क्या ज़रूरी है। इसका मतलब हुजूर हैं। क़यामत के दिन सब चले जाएंगे तो हुजूर भी बारगाह मुक़द्दस में जाएंगे अल्लाह की, है ना। तो प्यारे, कुछ ऐसे जोहला टाइप के लोग होते हैं कि सवाल करने से पहले सोचते भी नहीं हैं कि आखिर करूं क्या। एक लड़के ने सवाल किया कि अच्छा ये बताएं हज़रत कि मैं जंगल में जा रहा हूं। हम कहा ठीक। कहा जंगल में जाते जाते अगर शेर सामने आ जाए तो क्या नमाज पढ़ सकते हैं। अच्छा एक बात बताएं, जंगल में शेर आ जाए तो आप नमाज पढ़ेंगे कि वहां से अपनी जान बचाएंगे। तो मैंने जवाब दिया भैया अगर तुम्हारा वुज़ू बाकी रहेगा तो नमाज पढ़ लेना, पेशाब खुद ही निकल जाएंगी वहां पर, है ना। शेर कहते हैं उसे, वो इंसान को सूंघ लेता है, सूंघेगा खाली दूर से देखोगे तो वुज़ू टूट जाएगा तुम्हारा। वो दौर नहीं रहा है हज़रत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम वाला की अंगूठी दिखा दोगे तो जंगली जानवर भाग जाएंगे। हज़रत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम के पास एक शख्स आया, कहने लगा हुजूर जब मैं सफ़र के इरादे से निकलता हूँ, कारोबार के इरादे से तो जंगल पड़ते हैं रास्ते में, उधर से जाता हूँ तो जंगली दरिंदे आते हैं और कितने लोग को फाड़ के खा गए। आपने कहा मेरी अंगूठी ले जा, जा तुझे कुछ नहीं होगा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने उनको अंगूठी दी और वो लेकर गए। जब उस जंगल में पहुँचे जहाँ पर दरिंदे आते थे, फाड़ कर खा जाने वाले जानवर, तो आपने वही अंगूठी दिखाई। कहने लगे तू अगर शेर है, शेर बबर है, तू अगर दरिंदा है, तू सब फाड़ के खाने वाले अगर जानवर है, तो मेरे पास असदुल्लाह की अंगूठी है। सुभान अल्लाह। अंगूठी देखने के बाद सारे जानवर अपना मुंह नीचे करके चले गए, क्योंकि अंगूठी किसकी थी, हज़रत अली की, जिनको अल्लाह का शेर कहा जाता है। तो शेर की अंगूठी से सब डर जाते थे। अब ऐसे पाए के तो हो नहीं, ऐसे लोग गुजरे हैं यार कि अल्लाह के रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलामों में ऐसे ऐसे लोग गुजरे हैं कि सुनकर हैरत भी होती है कि ज़बरदस्त अल्लाह के वली रहा करते थे और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह हैं, तभी यह दुनिया टिकी हुई है। एक बुजुर्ग जंगल में नमाज पढ़ रहे थे, शेर आ गया। आप नमाज पढ़ रहे थे, शेर आ गया, लेकिन शेर ने कुछ किया क्यों नहीं, क्योंकि आप नमाज पढ़ रहे थे, अल्लाह की याद में मस्त थे। और शेर इंतज़ार कर रहा था कि नमाज जब पढ़ें तो कुछ करूं। जब इन्होंने नमाज पढ़ ली, जब उसकी तरफ निगाह की तो रोबो दबदबा से झुक गया। आपने कहा चल रास्ता बता। आपने अपना सारा ज़ादे राह उसके पीठ पर रखा और उसे कहा चल। एक बेहतरीन नमाजी थे वो, जो अल्लाह से डरता है, पूरी दुनिया उससे कांप जाती है। समझ में आ रही बात। अल्लाह के रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मतियों, उनके ग़ुलामों, अल्लाह के रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों पर अमल करोगे तो अल्लाह तबारक व तआला इनाम देगा, इकराम देगा, इज़्ज़त देगा, दौलत देगा, शोहरत देगा, सब कुछ देगा। हैं अने जाहिलियत खाली बतियाओगे फिर क्या होगा। एक आदमी ने कहा कि हज़रत ये बताएं कि बग़ैर वज़ू की नमाज हो जाती है कि नहीं हो जाती। मैंने कहा नहीं होंगी भाई बग़ैर वज़ू। कहा हो जाती है। मैंने कहा नहीं होंगी। कहा हो जाएगी। मैं बोला कैसे हो जाएगी। कहा बैठ के देख लीजिए। 2 रकात उसने नमाज़ पढ़ दी बग़ैर वज़ू के। बोला हुई कि नहीं हुई। जब इस तरह से जाहिल लोग
عالموں کو پریشان کریں گے تو یاد رکھیں عالم رات بھر ان کے سوالوں کا جواب دیتا رہے گا، پھر بھی جیت نہیں پائے گا ان سے، جاہل ہی جیتے گا، کیونکہ اس کے پاس شرارتوں کا بھنڈارا ہے، شرارت کرتے جائے گا، شرارت کرتے جائے گا، شرارت کرتے جائے گا، اور رات بھر جگتے جائے گا، کیونکہ اسے فجر کی نماز تو پڑھنی ہے نہیں۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، میرے نبی کے غلاموں، میرے نبی کی امتیوں، اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عشاء کی نماز پڑھا کرو، فجر کی نماز پڑھا کرو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو عشاء کی نماز پڑھ کر سو گیا اور فجر کی نماز پڑھ لی تو عشاء کی نماز پڑھنے کا آدھا دن کا ثواب ملے گا، اور فجر کی نماز پڑھ لی تو ایک دن کا ثواب ملے گا، یعنی 1.5 راتوں کے جگنے کا ثواب ملے گا۔ فجر اور عشاء پڑھ رہا ہے تو 1.5 راتوں کے جگنے کا ثواب۔ ہاں، اللہ کے رسول سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ منافق ہے۔ منافقوں کی پہچان آپ نے بتا دی کہ منافق 3 وقت کی نمازیں پڑھ لیتے ہیں لیکن عشاء اور فجر نہیں پڑھ پاتے۔ عشاء پڑھ لیں گے تو فجر چھوڑیں گے۔ اللہ کے رسول سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ لوگ منافق ہیں۔ منافق بولتے ہیں 2 چہرے والوں کو، ایک چہرہ مسلمانی، ایک چہرہ بے ایمانی، اللہ اللہ جپنا پرایا مال اپنا، ایسے لوگ ہوتے ہیں۔ 3 وقت کی نمازیں اس لیے پڑھتے ہیں کہ دنیا والے دیکھ کر ہمیں نمازی سمجھیں، لیکن عشاء اور فجر اس لیے نہیں پڑھتے کہ اس میں کوئی دیکھتا ہی نہیں، اس میں کوئی دیکھتا ہی نہیں۔ اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز اللہ کے لیے پڑھا کرو، قرآن اللہ کے لیے پڑھا کرو، صدقات اللہ کے لیے کیا کرو، مسجدوں میں اللہ کے لیے جایا کرو، مسجدوں میں سجدہ ریز جو کیا کرو اللہ کے لیے کیا کرو، اس میں نام و نمود کا تھوڑا بھی شائبہ نہیں ہونا چاہیے، نام و نمود اس میں ہونا ہی نہیں چاہیے۔ نام کے لیے کام نہ کرو، کام کے لیے کام کرو، اللہ خود ہی نام فرما دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں دنیا میں کام کرو، زمین کے نیچے آرام کرو۔ جب کام کریں گے تبھی تو آرام ملے گا۔ ایک آدمی حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ تمہارا خدا بڑا مضبوط ہے، تمہارا خدا اگر اسٹرانگ ہے تو ایسا کرو کہ اس پہاڑ سے کود جاؤ، اگر تمہیں پتا ہے کہ میرا خدا بچا لے گا تو اس پہاڑ سے کود جاؤ۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں پاگل آدمی، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کے امتحان کیسے لے سکتا ہوں؟ اب میں کودوں گا تو اللہ کے امتحان نہ لینے جیسا ہو جائے گا، ابھی اللہ بچا لے گا لیکن میں کودوں گا نہیں۔ کہنے لگا اچھا یہ بتاؤ تمہارے خدا کی قدرت کیا کیا ہے؟ کہنے لگے میرے خدا قدرت یہ ہے کہ اس نے آسمان بغیر ستونوں کے بنائے، اتنی لمبی زمین بنا دی، سمندر بنا دیے، 3 حصہ پانی اور 1 حصہ خشکی بنا دی۔ تو کہنے لگا مجھے بھی بہت ساری قدرتیں ہیں۔ کہنے لگے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ایک پاؤں پر کھڑے ہو کر دکھاؤ۔ ایک پاؤں پر کھڑا ہو گیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا دونوں پاؤں موڑ کر دکھاؤ، دونوں پاؤں موڑ کر کھڑے ہو کر دکھاؤ۔ اب دونوں پاؤں موڑے گا تو گر جائے گا نا۔ تو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ یہ تمہاری قدرت کہاں چلی گئی؟ میرا رب تو وہ ہے جسے چاہے ہواؤں میں رکھے، جسے چاہے فضاؤں میں رکھے، جسے چاہے خلاؤں میں رکھے۔ اللہ تعالی ہم سب کا مالک ہے، ہم سب کا خالق ہے۔